جناب قیصر صاحب، یہ افسانہ میری نئی کتاب سے ہے اور اس کے نام ہے جوتا۔ کہانی پیش ہے۔ 15 دن میں ان کے قبضے میں رہی۔ 3 آدمیوں نے باری باری کئی دفعہ مجھے پامال کیا، میری عزت لوٹی، مجھے مارا، بمبوڑا، نوچا، زخم لگائے، اور جب میں بالکل ہی بے جان ہو گئی تو مجھے پھینک کر چلے گئے۔ وہ تو یہی سمجھے تھے کہ میں مر گئی۔ میری جیسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جب سرحدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب جنگیں ذات، نسل، مذہب اور اعتقاد کی بنیاد پر ہوتی ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ یہ بورا کا گھر تھا، چھوٹا سا فلیٹ بوسٹن میں، جہاں وہ فل برائٹ اسکالرشپ کے تحت کوسوو سے اکنامکس پڑھنے آئی تھی۔ ہارورڈ میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو ایسے ہی گھر کرائے پر ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، 1-2 کمرے میں بیٹھنے کی جگہ، چھوٹا سا باورچی خانہ جہاں سوتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں اور وقت نکل جاتا ہے۔ کئی 100 سالوں سے اس شہر میں یہی ہو رہا ہے۔ میں بھی پاکستان سے اکنامکس پڑھنے آیا تھا۔ مجھے فل برائٹ اسکالرشپ تو نہیں ملا تھا، لیکن ہارورڈ میں داخلہ مل گیا تھا۔ میرے والد سرکاری افسر بھی تھے اور ملتان میں ہی ہماری بہت ساری زمینیں بھی تھیں جہاں سے خاطر خواہ آمدنی ہوتی تھی۔ ہارورڈ میں پڑھنا مہنگا تھا، مگر میرے خاندانی وسائل ایسے تھے کہ میں وہاں پڑھ سکتا تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں بہت سارے پاکستانی طالب علم ہر سال پڑھنے جاتے ہیں اور اپنے خرچے پر اس مہنگی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر پھر امریکہ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ میرا ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ میرا تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس جانے کا پروگرام تھا، کیونکہ پاکستان میں میرے خاندان کے لیے سب کچھ تھا۔ ولیم فل برائٹ امریکہ کا ایک سیاستدان تھا جس نے ایک قانون بنوایا تھا جس کے تحت امریکی حکومت نے فل برائٹ وظیفے کا اجرا 1946 میں کیا تھا، جس کے تحت امریکی طالب علم دوسرے ملکوں میں اور دوسرے ملکوں کے طالب علم امریکہ آ کر تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ تحقیقاتی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے تھے۔ میں نے بھی اس وظیفے کے لیے درخواست دی، مگر میں یہ وظیفہ نہیں حاصل کر سکا تھا۔ اس وظیفے کے تحت دنیا بھر سے طلباء و طالبات امریکہ آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سے دنیا بھر میں امریکی طلباء و طالبات مختلف قسم کے تعلیمی منصوبوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم شروع ہونے سے پہلے دن کی پہلی تعارفی ملاقات میں اس سے متاثر ہو گیا۔ کسی لڑکی سے متاثر ہونا میرے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ پاکستان میں بھی دولت، گاڑی، آزادی کے باوجود میں نے لڑکیوں سے دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے سے دلچسپی تھی اور دوستوں کے ساتھ آزادانہ گھومنا پھرنا مجھے پسند تھا۔ میں نے بہت اچھی زندگی گزاری تھی۔ دوستوں کا ایک بڑا حلقہ تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ نت نئی سرگرمیاں تھیں۔ جب چاہے جہاں چلے جاتے تھے، کیونکہ پڑھائی میں سب کچھ ٹھیک تھا تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا۔ زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اور تردد نہیں تھی۔ لاہور میں تعلیم سے فارغ ہو کر میں نے امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے درخواستیں دیں۔ میرے نمبر اتنے اچھے تھے کہ سبھی یونیورسٹیوں نے مجھے داخلہ دے دیا۔ مجھے معاشیات اور قانون پڑھنے کا شوق تھا اور انہی مضامین کو پڑھنے کے لیے میں امریکہ آیا تھا۔ ان مضامین سے مجھے بہت دلچسپی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ساری دنیا کے معاشی سماجی مسائل یکساں ہیں۔ وہ روزی روزگار کی کمی اور قانون کی عملداری نہ ہونے سے نظام بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی آج کی دنیا ہے، اسی طرح سے چل رہی ہے۔ مجھے وہ اتنی اچھی لگی کہ پہلی ملاقات میں اسے مسلسل تکتا رہا۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو اس طرح سے دیکھوں گا۔ اس کے لیے میرے دل میں اس قدر شدید محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ میرے ہوش و حواس پر سوار ہو گئی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، اور خاص طور پر لڑکوں سے ایسا نہیں تھا کہ میرے علاوہ کسی اور نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ جس لڑکے نے بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کی، اس نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی 2-3 سہیلیوں کے ساتھ رہتی، خاموشی سے کلاس میں آتی، لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتی اور اکثر اکیلی ہی کینٹین میں کچھ کھا پی رہی ہوتی۔ میری توجہ کا مرکز ہونے کے باوجود اس نے کبھی بھی شناسا نگاہوں سے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے اپنی ذات میں میری دلچسپی کا اندازہ ضرور ہوا ہوگا۔ میں پڑھنے لکھنے اور کلاس میں اسائنمنٹ کو جلد مکمل کرنے میں ماہر تھا۔ میری تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے
میری نمایاں حیثیت ہو گئی تھی۔ میں پڑھانے والوں سے بات چیت بھی کرتا تھا، ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتا تھا۔ ایک طرح سے میں نے اپنی کلاس میں اپنی حیثیت تسلیم کرا لی تھی۔ سبھی ہم جماعت میری عزت کرتے تھے اور مجھ سے بات کرتے تھے، سوائے اس کے کہ جس سے میں بات کرنا چاہتا تھا اس سے صرف ہائے اور گڈ مارننگ کا ہی رشتہ تھا۔ میں نے پتہ کر لیا تھا کہ اس کا تعلق کوسوو سے ہے، جس کے بعد میں نے کوسوو کو اور کوسوو کے پڑوسی البانیہ اور کوسوو کے دشمن سربیا کے بارے میں بہت کچھ معلوم حاصل جمع کر لی تھی۔ وہاں کی تاریخ بڑی سنسنی خیز اور دلچسپ تھی۔ کوسوو البانیہ کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جن کوقاف کے حسین جمیل لوگوں کا ذکر بچپن میں سنا اور پڑھا تھا وہ یہاں کے ہی لوگ تھے۔ یہ سارا علاقہ دنیا کے حسین ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ خوبصورت بکھرے ہوئے بے ترتیب پہاڑوں کے ساتھ گھنے جنگل اور گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کے درمیان بہتے دریا، ندی نالے، جھرنے اور نایاب جانور اور پرندے ہیں۔ کوسوو کی دلچسپ تاریخ کی وجہ سے بھی مجھ کو کوسوو پسند آ گیا۔ مجھے کوسوو ملتا ہی نہیں اگر وہ میری کلاس میں نہیں ہوتی۔ کوسوو کا نام یونانیوں نے دردانا رکھا تھا جو بعد میں بدل کر کوسوو ہو گیا۔ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں اس کے بارے میں سوچتا تھا وہاں کوسوو کے بارے میں خواب بھی دیکھنے لگا تھا۔ کوسوو کی زیادہ تر آبادی البانوی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ لوگ البانیہ کے لوگوں کی طرح ہی خوبصورت لوگ تھے۔ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ البانیہ، کوسوو اور ان سے ملحقہ ترکی کے وہی علاقے ہیں جنہیں کوقاف کا نام دیا گیا ہے۔ وہ ہماری اپنی کہانیوں میں کوقاف کی پریوں کا خوب ذکر ہے۔ اس کا نام بورا قریشی تھا۔ بورا مجھے بڑا اچھا نام لگا۔ کوسوو اور البانیہ میں لڑکیوں کے لیے بہت عام نام ہے۔ وہ یورپی لوگوں کی طرح گوری تھی، مگر اس کے گورا پن میں بھی ایک خاص قسم کی کشش تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ تازگی ہوتی تھی، مگر ساتھ ساتھ مجھے لگتا تھا وہ بہت اداس سی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے چہرے پر عجیب قسم کی بے چینی ہوتی تھی۔ میں یک طرفہ ہی صحیح لیکن اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ لاہور میں دوست کہتے تھے کہ ایک دن ایسا ہی ہوگا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ دن بوسٹن میں پڑھائی کے دوران طلوع ہوگا۔ ایک دن شام کے وقت جب لائبریری میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اپنی مخصوص جگہ سے اٹھ کر جا رہی تھی۔ میں نے اسے اور اس نے مجھے ایک عام سے انداز میں دیکھا۔ تھوڑی سی دھیمی سی مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا، پھر وہ لائبریری سے نکل گئی تھی۔ میں اپنی کتاب اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ 10-12 منٹ بھی گزرے ہوں گے کہ میری نظر نیچے کی طرف گئی تو مجھے ایک سیل فون گرا ہوا نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنا فون بھول کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنی کتاب اٹھا کر لائبریری سے نکل گیا تاکہ فون سے واپس پہنچا دوں۔ وہ کالج کے قریبی کرائے کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ میرا اپارٹمنٹ بھی اس کے قریبی کی ایک عمارت میں تھا اور میں اسے کئی دفعہ آتا جاتا دیکھ چکا تھا۔ ہمارے کالج سے تقریباً 20 منٹ کا راستہ تھا۔ میں اس کی عمارت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے جانب والے فٹ پاتھ پر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہی ہے۔ وہ میرے قریب پہنچی تو میں نے کہا کہ تمہارا فون میرے پاس ہے بورا، میں تمہیں وہی دینے تمہاری بلڈنگ جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سراسمیگی بڑی تیزی کے ساتھ اطمینان میں بدل گئی۔ وہ مجھے ایک بار پھر بہت حسین و جمیل لگی تھی۔ میرے خدا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس نے بڑی گھرجوشی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا۔ یقینی طور پر اس کے فون میں کچھ قیمتی ترین تصاویر اور یادیں محفوظ ہوں گی جو اس کو دل و جان سے عزیز ہوں گی۔ اس کے چہرے پر اطمینان دیدنی تھا۔ یہاں سے ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اس کی انگریزی کمزور تھی مگر وہ ذہین بہت تھی۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ چیزوں کو سمجھ لیتی تھی۔ اس دن کے بعد سے پڑھائی اور تعلیمی اسائنمنٹ کے بارے میں وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتی، نہ ہی مجھ سے میرے اور میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ ایک دن میں نے اسے لاہور کی کچھ تصویریں دکھائی تھیں جس میں میرے گھر والے موجود تھے، لیکن اس نے کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس طرح سے میں نے بھی کچھ پوچھنے کی جرات نہیں کی تھی کہ اسے برا نہ لگ جائے۔ میں ہمیشہ اس کے کام آتا۔ وہ اکثر میرے گروپ میں آ جاتی تھی، ساتھ چائے پینا، کھانا اور ساتھ ہی پڑھنا۔ آہستہ آہستہ ہمارا معمول ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت ہی حساس لڑکی ہے، ساتھ میں سمجھدار بھی۔
ایک دن میں اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں کلاس کے کچھ لڑکے اور لڑکیوں کو پاکستانی کھانا کھانے کی دعوت دی تھی اور بورا کو بھی بلایا تھا۔ سب کو میرے ہاتھ کا پکا ہوا دال، گوشت، چاول، قیمہ اور بازار کا پیٹھا بریڈ بہت اچھا لگا تھا۔ اس طرح کے میل ملاپ اور دوستوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہوئے ہم دونوں اور قریب آ گئے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اور میرا خاندان لاہور میں رہتے ہیں، ہماری کیسی زندگی ہے۔ مجھے لگا تھا اسے میرے خاندانوں کی تصویریں اچھی لگی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ میرے گھر کی تصویریں دیکھیں، پھر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے پاس میرے گھر والوں کی تصویریں دکھانے کو نہیں ہیں، اور نہ ہی باتیں ہیں جو میں تمہیں بتا سکوں۔ جو دکھاؤں گی وہ تمہیں اچھی نہیں لگے گی، اور جو بتاؤں گی شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ اس نے آہستہ آہستہ نپے تلے انداز میں اپنی بات کہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے جھکجھکتے ہوئے پوچھا تھا، چلو چھوڑے جانے دو، پھر کبھی بتاؤں گی۔ اس نے اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ میرے دل میں تو بہت آیا کہ دوبارہ سے پوچھوں، مگر نہ جانے کیوں میں پوچھ نہیں سکا۔ اس کے معصوم اداس خوبصورت چہرے پر بلا کی خاموشی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں قطرے در آئے ہیں۔ اس دن ہم دونوں ساتھ ساتھ اپنے رہائش گاہ پر آئے تھے۔ جب اس کی عمارت قریب آئی تو اس نے مجھے گھر میں کافی پینے کی دعوت دی اور کہا کہ کوسوو کی کافی بہت اچھی بناتی ہے، اس سردی میں تمہیں مزہ آ جائے گا۔ میں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ اس کا میرے ہی اپارٹمنٹ جیسا اپارٹمنٹ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے باہر کے کمرے میں 6 کرسیاں تھیں، بیچ میں ایک میز تھی۔ میز کے بیچ میں ایک پرانا چمڑے کا جوتا رکھا ہوا تھا جس پر مٹی جمی ہوئی تھی، جسے کسی نے بھی صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پرانی مٹی لگے ہوئے اس جوتے کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بناتی ہوں، یہ کہہ کر وہ چھوٹے سے کچن کی طرف چلی گئی۔ کیتلی کو چولہے پہ چڑھایا۔ طلبہ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے باورچی خانے ایسے ہی بنائے جاتے ہیں۔ چھوٹے سے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، کتابیں رکھنے کی الماریاں، پڑھنے کے لیے ٹیبل کرسی، سونے کے لیے میز اور چھوٹا سا باورچی خانہ، سونے کے لیے بستر اور چھوٹا سا باورچی خانہ۔ یہ جوتا میز پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ساتھ ہی کمرے میں چاروں طرف دیکھا کہ ایک دیوار پر کوسوو کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ جھنڈے کے ساتھ ہی نیچے والے حصے پر کوسوو کا نقشہ تھا، جس پر ہاتھ سے کچھ نشانات لگائے گئے تھے۔ جوتے کے برابر ہی ایک چھوٹی سی پلیٹ تھی جس میں کچھ چھوٹے چھوٹے چکنے مختلف رنگوں کے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھتا ہوا میں کمرے کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ ایک ٹرے پر کافی کے 2 مگ اور کچھ بسکٹ لے کر آ گئی۔ لو کافی پیو، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ میں نے مگا ہاتھ میں لے کر کافی سونگھا، اس کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے بسکٹ کی تشتری اٹھا کر اس نے بسکٹ کی تشتری اٹھا کر مجھے دی تھی۔ میں نے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ اس کی آواز آئی۔ کوسوو میرا شہر ہے، میٹرووچ نام ہے کا، میں وہیں کے رہنے والی ہوں۔ وہاں ایک مسجد ہے، بجرام پاشا عیسیٰ بیگ مسجد۔ یہ مسجد عیسیٰ پاشا بوستانی نام کی مسجد کے اجڑنے کے بعد اسی جگہ پر کوسوو کی جنگ کے بعد بنائی گئی ہے۔ اب یہ بہت خوبصورت اور بہت بڑی مسجد ہے، لیکن اس بڑی مسجد کے بننے سے پہلے عیسیٰ پاشا مسجد کے سائے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور بابا اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہی وقت تھا جب سربیا کے سپاہیوں نے حملہ کر کے سارے نمازیوں کو قتل کر دیا تھا اور مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ سرب سپاہیوں نے 15 دن تک مجھے پامال کیا، میرا بلاత్కాر کیا، اور جب میں بالکل ہی بے جان ہو گئی تو مجھے مردہ سمجھ کر کسی گلی میں پھینک کر چلے گئے۔ میری ماں کا کچھ پتہ نہیں چلا، نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کافی کا مگ میرے ہاتھ میں تھا، میں گنگ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے سوکھے کیچڑ آلود جوتے کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ نہ جانے میں کیسے بچ گئی۔ میرا ایک بھائی جو گھر پر تھا اس نے مجھے سہارا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ میں دنیا میں واپس آ گئی، اس دنیا میں جہاں مجھے لوٹا گیا تھا، مجھے پامال کیا گیا، مجھے روندا گیا، اور نہ جانے میں کیسے اس جگہ سے واپس آئی ہوں۔ وہ آنسوؤں کی روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ رک نہیں رہے تھے، وہ خاموش ہو گئی۔ 8 مہینوں کے بعد ایک اجتماعی قبر میں میرے ابو کی لاش ملی تھی۔ ان کا جسم ختم ہو چکا تھا، ہڈیوں کے ڈھانچے میں ان کے دونوں پیروں پر جوتے چڑھے ہوئے تھے۔ ان جوتوں کی وجہ سے اسے پہچانا گیا تھا۔ یہ ایک جوتا میرے پاس ہے اور دوسرا میرے بھائی کے پاس۔ کیچڑ مٹی میں وہ اپنے جوتوں کے ساتھ دفن تھے۔ یہ جوتا نہیں ہے،
میرے ابو ہیں، یہ میرے پاس رہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے موٹے موٹے قطرے اس کے گالوں پر بہ رہے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھ بڑھا کر اس جوتے کو اٹھایا، اسے سینے سے لگایا، پھر ہونٹوں سے اسے چوم لیا۔ یہ جوتا نہیں تھا، ایک شہید کی یادگار تھی۔ میرے آنکھوں سے بھی آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔